آج ہم ایک ایسی چیز کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہے، واشنگ پاؤڈر۔ لیکن ایک عام سی نظر آنے والی یہ چیز، خاص طور پر ایک پریمیم کوالٹی کا صرف، اس کو بنانے کا عمل حیران کن طور پر پیچیدہ ہے۔ بالکل، یہ صرف چند کیمیکلز کو ایک ساتھ ملا دینا نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک پوری سائنس ہے۔ اور اسی عمل کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کیمیکل اینڈ ڈٹرجنٹ انفو نامی یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ اس میں لیبارٹری کے پیمانے پر ایک اعلیٰ معیار کا واشنگ پاؤڈر بنانے کا طریقہ دکھایا گیا ہے۔ تو آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر یہ بڑے برانڈز جیسا صرف تیار کیسے ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، پریمیم کوالٹی۔ یہ صرف ایک مارکیٹنگ کا لفظ نہیں ہے، اس کے پیچھے ٹھوس پیمانے ہیں۔ اچھا؟ جی، ویڈیو کے مطابق پریمیم کوالٹی کا مطلب ہے کہ اس کی ایکٹیو ڈٹرجنٹ یعنی AD 20% سے زیادہ ہو اور اس کی الکلی 30 سے 35 کے درمیان ہو۔ ایک منٹ، یہ دو نئے الفاظ ہیں، ایکٹیو ڈٹرجنٹ اور الکلی۔ مطلب عام سننے والے کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ ہے کیا چیزیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ ایکٹیو ڈٹرجنٹ یا AD وہ صفائی کی اصل طاقت ہے۔ یہ وہ صفائی ہیں جو داغوں پر حملہ کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ AD اتنی گہری صفائی۔ صحیح۔ اور الکلی چکنائی اور تیل کو کاٹنے کی صلاحیت ہے۔ ایک اچھا صرف ان دونوں میں ایک بہترین توازن رکھتا ہے۔ اچھا، تو جو سستے صرف ہوتے ہیں ان میں AD کم ہوتا ہے؟ بالکل، ان میں اکثر فلرز یعنی بھرنے والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور AD کم ہوتا ہے۔ سمجھ گئی۔ تو آج جو فارمولیشن ہمارے سامنے ہے وہ ان پیمانوں پر کہاں کھڑی ہے؟ یہ فارمولیشن 1 کلوگرام کا بیچ بنانے کے لیے ہے اور اس کا نتیجہ نکلے گا 22% ایکٹیو ڈٹرجنٹ اور تقریباً 28% الکلی۔ یعنی یہ پریمیم کوالٹی کی تعریف پر بالکل پورا اترتا ہے۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے اوزار، ظاہر ہے یہ کام ہاتھ سے تو نہیں ہو سکتا۔ کون سی مشینیں چاہیے؟ ویڈیو میں 3 اہم مشینوں پر زور دیا گیا ہے، ہر ایک کا کردار بہت الگ ہے۔ پہلی ہے ربن مکسر، دوسری ہے گریڈر جسے ہم اپنی زبان میں چھانا کہہ سکتے ہیں، اچھا، چھانا، اور تیسری ہے ڈبل کون مکسر۔ ٹھہریے، یہاں ایک سوال ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سوچ سکتا کہ بس ایک بہت بڑا سا مکسر خرید لو اور سارا کام اسی میں کر لو؟ یہ 3 الگ الگ مشینیں کیوں؟ یہی تو نکتہ ہے، یہی چیز ایک عام اور پریمیم پروڈکٹ میں فرق ڈالتی ہے۔ دیکھیں، ربن مکسر ایک ہیوی ڈیوٹی مشین ہے۔ اس کا کام ہے ایک گاڑی گیلی پیسٹ کو خشک پاؤڈر کے ساتھ زبردستی ملانا۔ اس عمل میں گٹھلیاں بن جاتی ہیں۔ اب اگر آپ اسی مشین میں سب کچھ کرتے رہیں گے تو وہ گٹھلیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ صحیح۔ اس کے لیے آپ کو گریڈر چاہیے جس کا ایک ہی کام ہے ان گٹھلیوں کو توڑ کر پاؤڈر کو بالکل یکساں کرنا۔ اور ڈبل کون مکسر؟ وہ بہت نرمی سے مکس کرتا ہے، جو ان حساس اجزاء کے لیے ضروری ہے جنہیں ہم آخر میں شامل کریں گے۔ ایک مشین سے یہ تینوں کام اس معیار کے ساتھ ناممکن ہے۔ سمجھ گئی، یعنی ہر مشین کا ایک خاص مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی مشینری۔ اب آتے ہیں اصل چیز پر، اجزاء یعنی خام مال۔ ان کی فہرست تو کافی لمبی لگ رہی ہے۔ جی، اور ہر جز کی اپنی ایک کہانی ہے۔ سب سے بڑا حصہ تقریباً 60% ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں بیس پاؤڈر۔ بیس پاؤڈر؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوڈا ایش جیسا کچھ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس فارمولے کا اصل ہیرو ہے۔ یہ خود ایک پہلے سے تیار شدہ دانے دار پاؤڈر ہے جس کی اپنی صفائی کی طاقت یعنی AD تقریباً 29% ہوتی ہے۔ پہلے سے تیار شدہ؟ جی، اسے خاص عمل سے گزار کر دانے دار بنایا جاتا ہے تاکہ آخر میں بننے والا صرف ہوا میں اڑے نہیں، اچھا، چمچ سے آسانی سے نکلے اور پانی میں فوراً حل ہو جائے۔ یہ پروڈکٹ کو اس کا مشہور دانے دار ٹیکسچر دیتا ہے۔ واہ، یہ تو خود ایک مکمل پروڈکٹ لگ رہا ہے۔ تو 60% تو یہ ہو گیا، باقی 40% میں کیا ہے؟ اس کے بعد تقریباً 15% سوڈا ایش ہے، اور پھر وہ چیزیں آتی ہیں جو اصل جادو کرتی ہیں، خاص کیمیکلز۔ یہ مقدار میں بہت کم ہوتے ہیں، شاید چٹکی بھر، لیکن ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ جیسے کہ؟ مثال کے طور پر صرف ½ گرام آپٹیکل برائٹنر، یہ سفید کپڑوں کو نیلی روشنی منعکس کروا کر زیادہ سفید اور چمکدار دکھاتا ہے۔ کمال ہے۔ اچھا، اور میں یہاں کچھ اور نام دیکھ رہی ہوں،
TSP, STPP اور zeolite. ویڈیو میں لکھا ہے کہ یہ واٹر سافٹنرز ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ اس فارمولے کا خفیہ ہتھیار ہے. ہمارے ہاں اکثر پانی سخت ہوتا ہے، یعنی اس میں منرلز ہوتے ہیں. جی، کیلشیم اور میگنیشیم والے. بالکل. یہ منرلز سرف کے مالیکیولز کو جکڑ لیتے ہیں اور انہیں کام نہیں کرنے دیتے. TSP, STPP اور زیولائٹ ان منرلز کو بے اثر کر دیتے ہیں. تو کیا عام سرف اور مہنگے سرف میں یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ ایک صرف صابن کا کام کرتا ہے جبکہ دوسرا پہلے پانی کو دھونے کے قابل بناتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہی تو بصیرت ہے. ایک پریمیم ڈٹرجنٹ صرف صفائی نہیں کرتا، وہ پہلے پانی کو تیار کرتا ہے. اچھا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بہتر صفائی کے لیے کم پاؤڈر استعمال کرنا پڑتا ہے، اور سفید کپڑوں پر جو ایک ہلکی سی پیلاہٹ آ جاتی ہے وقت کے ساتھ، وہ بھی نہیں آتی. یہ تو ایک گیم چینجر والی بات ہے. اور جھاگ کا کیا؟ اس کے لیے بھی کچھ خاص ہے؟ جی، اس کے لیے SLS پاؤڈر استعمال ہوتا ہے. یہ نہ صرف بھرپور جھاگ بناتا ہے بلکہ یہ خود بھی ایک طاقتور صفائی کا ایجنٹ ہے. اور سب سے جدید چیز جس کا میں نے سنا ہے، انزائمز، ان کا کیا کردار ہے؟ اب بات آ گئی ہے ماہرین کی. آپ انزائمز کو تربیت یافتہ قاتل سمجھ سکتے ہیں. تربیت یافتہ قاتل؟ جی، یہ بایولوجیکل مالیکیول ہیں جو خاص قسم کے داغوں کو نشانہ بناتے ہیں. اس فارمولے میں 3 قسم کے انزائمز ہیں: پروٹیز، امائلیز اور لائپیز. یعنی ہر ایک کا الگ ٹارگٹ ہے. بالکل. پروٹیز صرف پروٹین کے داغ جیسے خون یا انڈے کو ختم کرے گا، وہ چکنائی کو نہیں چھیڑے گا. چکنائی کے لیے لائپیز ہے. اور ایمائلیز نشاستہ والے داغ جیسے چاکلیٹ کو توڑتا ہے. زبردست. یہ تو پوری ایک فوج ہے جو داغوں پر حملہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس تمام اجزاء اور مشینیں موجود ہیں. اس پورے پزل کو جوڑا کیسے جاتا ہے؟ تو سب سے پہلا کام ہے ایک پیسٹ تیار کرنا. سمجھیں یہ پورے صرف کی جان ہے. اس کے لیے پانی اور کاسٹک فلیکس کے مکسچر میں آہستہ آہستہ سلفیونک ایسڈ شامل کیا جاتا ہے. ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ یہ ایک ایکزوتھرمک ری ایکشن ہے، مطلب اس میں سے حرارت نکلتی ہے. یہ کتنا گرم ہو جاتا ہے؟ جی، یہ کافی گرم ہو جاتا ہے. اسی لیے اسے احتیاط سے اور آہستہ آہستہ ملایا جاتا ہے. جب یہ کیمیکل ملتے ہیں تو ایک سفید رنگ کی گاڑھی پیسٹ بن جاتی ہے. اسی میں اصل ایکٹیو ڈٹرجنٹ کی طاقت ہوتی ہے. اور آپٹیکل برائٹنر بھی اسی میں ڈالتے ہیں؟ جی، اسی مرحلے پر اس میں آپٹیکل برائٹنر بھی شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح حل ہو جائے. اچھا، تو ہمارے پاس یہ گاڑھی پیسٹ ہے جو خود ایک طاقتور کلینر ہے، لیکن یہ صرف تو نہیں لگ رہی. اسے پاؤڈر کی شکل کیسے دی جاتی ہے؟ یہیں پر دوسرا مرحلہ اور ربن مکسر کا کردار شروع ہوتا ہے، اور یہاں ایک بہت دلچسپ حکمت عملی اپنائی جاتی ہے. وہ کیا؟ تمام خشک اجزاء کو ایک ساتھ نہیں ڈالا جاتا. ایسا کیوں؟ ربن مکسر میں صرف مخصوص پاؤڈرز ڈالے جاتے ہیں: سوڈا ایش، TSP، STPP، زیولائٹس، SLS، نمک اور کیلشیم کاربونیٹ. ان سب کو ڈالنے کے بعد وہ گاڑھی پیسٹ اس مکسر میں ڈال دی جاتی ہے. ایک منٹ، آپ نے کہا سارے پاؤڈر نہیں ڈالے جاتے، تو کون سی چیزیں روکی گئی ہیں اور کیوں؟ سب کچھ ایک ساتھ کیوں نہیں ڈال دیتے؟ بہت اہم سوال ہے. 4 چیزیں ابھی شامل نہیں کی جاتی: ہمارا ہیرو یعنی بیس پاؤڈر، ہمارے ماہر قاتل یعنی انزائمز، رنگین دانے اور خوشبو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ربن مکسر میں پیسٹ کی وجہ سے نمی اور حرارت پیدا ہوتی ہے. اگر ہم انزائمز کو ابھی ڈال دیں تو وہ گرمی سے خراب ہو جائیں گے. صحیح. اگر بیس پاؤڈر ڈال دیں تو اس کا دانے دار ٹیکسچر خراب ہو جائے گا اور خوشبو بھی گرمی سے اڑ سکتی ہے. اس لیے ان حساس چیزوں کو آخری مرحلے کے لیے بچا کر رکھا جاتا ہے. یہ تو بہت سوچا سمجھا قدم ہے. اچھا، ویڈیو میں کسی حفاظتی احتیاط کا بھی ذکر تھا، خاص طور پر انزائمز کے حوالے سے؟ جی، اور یہ بہت ضروری ہے. ویڈیو بنانے والے نے خاص طور پر زور دیا ہے کہ انزائمز کے ساتھ کام کرتے ہوئے P3 ماسک کا استعمال لازمی ہے. P3 ماسک؟ جی، یہ انزائمز اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اگر سانس کے ذریعے اندر چلے جائیں تو پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں. یہ ایک سنجیدہ صنعتی حفاظتی معیار ہے. ٹھیک ہے، تو ربن مکسر میں پیسٹ اور کچھ پاؤڈرز مکس ہو گئے. اس کے بعد جو پاؤڈر نکلتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ استعمال کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا. وہ ایک ناہموار گٹھلیوں والا مکسچر ہوتا ہے. اچھا. یہیں پر تیسرا مرحلہ اور گریڈر کا کام شروع ہوتا ہے. اس سارے مکسچر کو گریڈر میں ڈالا جاتا ہے جو ان تمام گٹھلیوں کو توڑ کر ایک ہموار یکساں پاؤڈر بنا دیتا ہے. اب ہمارے پاس ایک پری مکس تیار ہے. اچھا، تو یہ ایک طرح سے پاؤڈر کی بنیاد تیار کرنے کا مرحلہ ہے.
اب ہمارے پاس ایک یکساں پاؤڈر ہے اور وہ 4 چیزیں ہیں جو ہم نے بچا کر رکھی تھیں. اب کیا ہوگا؟ اب آتا ہے چوتھا اور آخری مرحلہ، ڈبل کون مکسر کا استعمال۔ اس مکسر کی ساخت ایسی ہے کہ یہ اجزاء کو بہت نرمی سے قلع بازیاں لگوا کر ملاتا ہے۔ یعنی انہیں رگڑتا یا توڑتا نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اس میں گریڈر سے نکلا ہوا پاؤڈر اور وہ بچی ہوئی چاروں چیزیں ڈالی جاتی ہیں: بیس پاؤڈر، انزائمز، رنگین دانے اور خوشبو۔ خوشبو کیسے شامل کی جاتی ہے؟ کیا اسے بس اوپر سے چھڑک دیتے ہیں؟ نہیں، یہاں بھی ایک بہت جدید طریقہ ہے۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ مشین میں ایک پرفیوم ٹینک اور سپرے سسٹم نصب ہے۔ واہ! جب پاؤڈر مکس ہو رہا ہوتا ہے تو ایک بٹن دبانے پر یہ سسٹم خوشبو کی ایک باریک پھوار پاؤڈر پر سپرے کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے کہ جب سرف کا ڈبہ کھولو تو ایک دم خوشبو آتی ہے۔ وہ اوپر سے چھڑکی نہیں جاتی بلکہ ہر دانے کا حصہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد تمام اجزاء کو صرف 2 سے 3 منٹ تک مکس کیا جاتا ہے اور نتیجہ ایک زبردست دانے دار، خوشبودار اور اعلیٰ معیار کا واشنگ پاؤڈر تیار ہے۔ واہ! تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف کیمیکلز کو ملانا نہیں بلکہ یہ ایک کوریوگرافی ہے۔ پہلے سخت مکسنگ، پھر گٹلیوں کو توڑنا اور آخر میں نازک اجزاء کے ساتھ نرمی سے فائنل ٹچ دینا۔ ہرگز، یہ ایک سائنسی اور مرحلہ وار عمل ہے۔ پیسٹ بنانے سے لے کر ربن مکسر میں جزوی مکسنگ، پھر گریڈر سے یکساں کرنا اور آخر میں ڈبل کون مکسر، ہر قدم کی اپنی ٹیکنیکی اہمیت ہے۔ کیا ویڈیو میں کوالٹی کنٹرول کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے؟ یعنی پاؤڈر بن گیا تو کیا وہ بس پیکنگ کے لیے چلا جاتا ہے؟ نہیں، اور یہی ایک پروفیشنل سیٹ اپ کی نشانی ہے۔ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی لیب میں اس تیار شدہ سرف کی مکمل ٹیسٹنگ اور انالیسس بھی کرتے ہیں۔ اچھا، کیا چیک کرتے ہیں؟ وہ اس کی ایکٹیو ڈٹرجنٹ اور الکلی کی سطح کو دوبارہ چیک کرتے ہیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ پروڈکٹ ان کے مقرر کردہ معیار پر پورا اترتی ہے یا نہیں۔ مطلب یہ صرف بنانے کا عمل نہیں بلکہ معیار کو جانچنا بھی اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بالکل۔ ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اس پورے عمل کی باقاعدہ ٹریننگ بھی فراہم کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک فارمولا نہیں بلکہ ایک مکمل مہارت کا کام ہے۔ یہ سارا عمل واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری روزمرہ استعمال کی عام ترین چیزوں کے پیچھے کتنی غیر معمولی سائنس چھپی ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ اگلی بار جب کپڑے دھونے کے لیے سرف کا ایک چمچ استعمال کیا جائے تو شاید اس کے پیچھے موجود ان تمام کیمیکلز، ان تربیت یافتہ قاتل انزائمز اور ان 3 مختلف مشینوں کے بارے میں ایک لمحے کے لیے سوچا جائے۔ یہ صرف ایک پاؤڈر نہیں، یہ صرف ایک پاؤڈر نہیں، یہ سائنس، انجینئرنگ اور حکمت عملی کا ایک خوبصورت امتزاج ہے جو ایک ڈبے میں بند ہے۔